پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سینٹ کا ایوان نامکمل ہے، اور سینٹ کا جو ایوان ہے وہ اس سے نامکمل ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز نہیں ہوئے، اور سینٹ الیکشن اس لیے نہیں ہوئے کہ وہاں پر مخصوص نشستوں کا حلف نہیں کرایا گیا. اور اب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے مخصوص نشستوں کا حلف کرایا جائے، یعنی جو اقلیتی نشستیں ہیں اور خواتین کی نشستیں ہیں ان کا حلف ہو اور پھر سینٹ کے الیکشنز کرائے جائیں. یہ آرڈر کیا ہے. کل کی ہنگامہ آرائی جو قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، اس کے بعد آج جمشید دستی اور محمد اقبال جو ہیں ان کی اسمبلی رکنیت کو اس سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ یہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے. دوسری طرف صدر کی تقریر کے دوران شور شرابہ کرنے پر کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے، حالانکہ اب یہ ایک ناخوشگوار ہی صحیح لیکن روایت بن چکی ہے کہ کوئی بھی صدر تقریر کرنے آتا ہے تو اپوزیشن ایسے ہی شور شرابہ کرتی ہے. لیکن شاید کل کچھ زیادہ ہو گیا، شاید جو ماضی میں ہونے والے احتجاج ہیں ان سے بھی بڑھ کر شاید ہو گیا، اس لیے جو چند اراکین ہیں ان کی رکنیت بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے. شیر افضل مروت کا نام آ رہا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے. اپوزیشن کی جماعتوں میں ظاہر ہے سب سے زیادہ جو اس وقت تعداد ہے وہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کے پاس ہے، تو انہی کا کوئی بھی بندہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آنا چاہیے. تو شیر افضل مروت کا نام جو ہے اس سلسلے میں سامنے آ رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ روپے کی قدر کم یا زیادہ ہونے کا امکان نہیں ہے، یعنی اگر یہ آئی ایم ایف کا پیکج آتا ہے تو اس سے بھی کوئی روپے کی قدر میں بہت بہتری نہیں آ جائے گی. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ گراوٹ بھی نہیں آئے گی. تو روپیہ جہاں پر ہے اس وقت تک تقریباً یہیں پر رہنے کا امکان ہے. اور ایک جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو جنگ زدہ ممالک رہے ہیں یا ہیں، جن میں عراق ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، سیریا ہے، یمن ہے، اور ان کے ساتھ اب جو ہے وہ پاکستان کو بھی شامل کر دیا ہے. اس سے جو پول ہے پاکستان کی مدد کا وہ تو بڑا ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان زیادہ یہ ہے کہ پھر انویسٹر جو ہے وہ پاکستان نہیں آتا، کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو بھی کیٹیگری ہے اس کو دیکھتے ہوئے انویسٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں جانا ہے. تو یہ بہتر ہے فیصلہ یا غلط فیصلہ ہے، یہ بھی بہرحال ایک اہم نقطہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ. پلوہ شاہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر ہمایوں صاحب، یہ احتجاج جو کل ہوا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ جمشید دستی اور محمد اقبال کی جو آج رکنیت ہے وہ بھی اس سیشن کے لیے معطل ہو گئی ہے. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی کیوں وہ ان لوگوں نے رکنیت جو ہے نا وہ اس کو معطل کیا اس سیشن کے لیے. زیادہ ہو یا کم ہو وہ تو بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا. اس میں آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ کتنی دیر نعرے لگاؤ گے تو یہ کم ہوگا، کتنی دیر نعرے لگاؤ گے تو یہ زیادہ ہوگا. کتنے بندے اکٹھے ہوں گے ڈیسک پہ کھڑے، مطلب اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوں گے تو کم ہوگا. اگر اسپیکر کے یا اس کے ڈائس کے سامنے چلے جائیں گے تو باجے لائیں. سر باجے لانا اور نامناسب الفاظ کا استعمال کرنا زیادہ سے یہ مراد ہے. میں باجوں کی حد تک میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اٹ واز کیٹیگوریکلی مینشن ان دا میٹنگ. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے عمر ایوب، انہوں نے اور ساتھ جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب، انہوں نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا تھا ایوان کے جو توقیر ہے یا وہ ہے اس پہ حرف آتا ہے، وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اٹ واز کیٹیگوریکلی مینشن. اگر کوئی لے کر آیا ہے تو غلط کیا اس نے بلکہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف بھی اس نے بات کی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کیونکہ آئی واز دیئر، مجھے ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر ٹیبل پہ ایک آدھ چیز پڑی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ نہیں کریں گے، صرف ہم لوگ یا ڈیس بجائیں گے یا نعرے لگائیں گے، اس کے زیادہ ہمارا کوئی وہ نہیں تھا اور نہ ہم نے کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے.
بالکل ٹھیک ہے، چلیں آپ کا اس پر واضح موقف ہے بیرسٹر دانیال صاحب. لیکن یہ تو ایک میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ناخوشگوار ہی صحیح، لیکن اب روایت بن چکی ہے جب بھی صدر آتے ہیں خطاب کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن ہو وہ ایسے ہی کرتی ہے. عارف علوی صاحب خطاب کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ بھی اس وقت کی اپوزیشن یہی کچھ کیا کرتی تھی. اور ہر دفعہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے، مگر یہ کیسے ختم ہوگا مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جو اس سیشن میں ہوا جہاں ڈپلومیٹس پاکستان کو دیکھنے کے لیے آبزرورز، جہاں فورن ڈیگنیٹریز بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود جو حرکتیں کی گئی، جو لا کے سپیکرز پہ وہ جو ہارن اور باجے بجائے گئے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا ظرف دکھایا. آرٹیکل 30 آف جو پارلیمنٹری رولز ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ ان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں، اور بھی پاورز انفر کرتا ہے اسپیکر صاحب کے اوپر. تمام وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکتیں کی، تمام لوگ جنہوں نے گالی گلوچ کی، جنہوں نے آگے سے اٹھا کے یہ کبھی ایک باجا بجا رہا تھا، دوسرا، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پاکستان دیکھیں، انہوں نے یہ ان کا فرسٹ ٹائم نہیں ہے. جب پاکستان میں آج سے کچھ سال پہلے 2018 میں جب حکومت لیے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے، جب ایک چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان کے وزٹ کے لیے آ رہے تھے، تو تب بھی ان کا یہی رویہ تھا. ان کا رویہ تھا یا ہم ہیں یا ملک ہے. مطلب اف یو ناٹ ان پاور تو بے شک ملک کو جو مرضی ہو، اس کی ساورنٹی کو جو مرضی ہو. یہ وہی جماعت ہے جن کی ہسٹری ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے ایوان کے باہر اپنے کپڑے اور کاچھے لٹکانا. یہ وہی عوام ہے، یہ وہی لوگ ہیں، اس جماعت کے لوگ جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالی دینا، تفریق کرنا، نفرت کی بات کرنا، جلاؤ گھراؤ کی بات کرنے کو ترجیح دی rather than coming into the parliament and speak about the legislative work or anything that had to be done. کیونکہ ان کی تربیت یہ ہے، ان کا ظرف یہ ہے، اور جو انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہیوملیٹ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو ہیوملیٹ کیا. انہوں نے ہمیں ہر اس بندے کو ہیوملیٹ کیا جس کی ایفیلیشن پاکستان سے تھی، and they should have done it. اب چیزیں جہاں تک ہیں، دیکھیں ان کا اب آگے چیزیں، جو پارلیمنٹ ہے یہ ایک لا میکنگ باڈی ہے، یہاں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگتا ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگتا ہے. وہ اس لیے لگتا ہے کہ یہاں امینڈمنٹس ہو سکیں، بلز آ سکیں، لوگوں کو ریلیف دی جا سکے، لوگوں کی جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ان چیزوں کے اوپر بات کر سکے اور ملک کو آگے بڑھایا جائے. لیکن ان کی سیریسنس یہ ہے کہ یہ روز آ کے سوائے نعرہ بازی، گالی گلوچ، مکے، بدتمیزی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور گورنمنٹ بہت اسٹرکٹ ایکشن اور بھی لے سکتی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں لیتی کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آئے کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں. یہ حقیقت میں نہ غریب نہ بے روزگار کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کی سیاست یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے تو ملک ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے تو جمہوریت ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے تو غریب لوگوں کے کام ہوں یا نہ ہوں، ورنہ they don't care. And that is what they're showing every other day. لیکن سر اس میں پرابلم یہ ہے دانیال صاحب، میں پلوا شاہ صاحبہ کو بھی شامل کر لوں گفتگو میں. پلوا شاہ صاحبہ، اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ باتیں جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہیں، ایک بھی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ باتیں جب جس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے جو احتجاج کرنے والا ہوتا ہے. یعنی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، عارف علوی صاحب خطاب کر رہے ہوتے تھے اور یہی چیزیں نون لیگ کر رہی ہوتی تھی. چلیں اب جیسے میں نے کہا کہ اب تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ باجے واجے آئے، لیکن احتجاج تو بہرحال وہ دوپٹے تک پھینکنے کی روایت بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، وہ صدر اسحاق خان کے خلاف یہ بھی اسمبلی کے اندر ہوا ہے. تو آج آپ شکایت کر رہے ہیں، لیکن کل جب آپ اپوزیشن میں تو آپ یہی کر رہے تھے. نہیں کرتی کہ پہلی بات یہ کہ احتجاج تو ہوتا رہتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. پاکستان میں بہت بڑے بڑے اور پوٹنٹ احتجاج ہوئے ہیں، مؤثر احتجاج ہوئے ہیں، بڑی تحریکیں چلی ہیں. لیکن ان اسمبلیوں میں بھی ہم نے احتجاج دیکھے. نون لیگ ہمارے خلاف کرتی تھی، ہم مجھے یاد ہے آپس میں ہماری اس زمانے میں خاصی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے پوزیشنز ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی وقت بھی نہ گالم گلوچ، نہ ایسے نعرے جو دہرائے نہ جا سکے، اور نہ ذاتیات سے ویسٹ باتیں. یہ 3-4 چیزیں نہ عارف علوی صاحب کے خلاف ہوئی اور نہ کسی اور کے خلاف ہم نے اس حد پہ گر کے کی.
جب ایوان میں آپ کسی لیڈر کو کسی پارٹی کے اس قدر اس کے بارے میں گندی اور نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اگلی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا؟ مجھے ان کے باجے استعمال کرنے پہ بھی اصولی طور پہ ہو سکتا ہے یہ رولز اور پروسیجرز کے خلاف ہو اسمبلی کے، لیکن مجھے ویسے ذاتی طور پر اس میں کوئی مجھے جو ہے حرج نظر نہیں آتا. یہ بے شک باجے بجائیں جو مرضی بجائیں. ہمایوں صاحب، اگر آپ کی پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر ایکشن آپ کو خود لینا چاہیے، پی ٹی آئی کو بطور جماعت ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے خلاف. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں. میں نے کہا ہے کہ جو باجا تھا اور وسل تھی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. احتجاج میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کہاں کوئی گالی ہوئی ہے، کہاں کوئی گلوچ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے. کوئی اس قسم کی کوئی ایسی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی اس قسم کی بات تھی کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ غلط تھے یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تھے. ہاں اس میں کسی حد تک یہ ضرور تھا کہ ہم لوگوں نے ٹارگٹ اس لیے آصف علی زرداری صاحب کا کیا تھا، ناٹ ایز این پرسن ٹو سٹارٹ ود، لیکن ایز این انڈیویجول. وہ پریزیڈنٹ اس وقت چونکہ سینٹ کمپلیٹ نہیں تھا، ڈیولی فارم نہیں تھا، وہ الیکشن ہونا نہیں چاہیے تھا. سو ایز آف ناؤ وہ جو پوزیشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ویسے بھی بننا تھا، ان کے نمبرز بہت ہیں، لیکن اگر پروسیجر صحیح ہوتا تو یہ پرابلم نہ ہوتی. نمبر 2 اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کا بھی الیکشن اسی طریقے سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ جب اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی تو اسحاق ڈار صاحب نے اوتھ لیا تھا، حالانکہ انہوں نے خود بھی اوتھ نہیں لیا تھا. تو یہ جو بیرسٹر صاحب ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور میں ان کی اس کے لیے 1 سیکنڈ میں آتا ہوں، ان کو پتا ہوگا کہ جس بندے نے اوتھ خود نہ لیا ہو وہ کسی اور سے اوتھ نہیں لے سکتا. تو وہاں پہ جو بھی کچھ ہوا ہے، اور یہ منڈے کو جو سینٹ کا سیشن آ رہا ہے، یہ بھی ٹیکنیکلی اللیگل ہے. اب میں آ جاتا ہوں، انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. پہلے تو فارم 47 کے تحت آ کر ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تو ان کو مطلب ان کو تو حق ہی نہیں حاصل ہوتا ہے. یہ تو پھر ان کے جھوٹے باتیں اور پروپیگنڈیز ہیں، اور پھر سٹوری کے اوپر سٹوری. جس طرح فارم پہلے سائفر تھا، پھر انہوں نے کیا مفروضہ تھا، 35 پنچر تھا. اب مجھے بتائیں کہ اگر مکمل نہیں ہے تو کس کی وجہ سے مکمل نہیں ہے؟ وہ کے پی کے میں اور تمام صوبوں میں الیکشنز ہو گئے ہیں، اور کے پی کے میں کون نہیں ہونے دے رہا. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. یہ ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دے آر ناٹ سیریس پیپل، کہ ان کے لیے کبھی یہ چیز جو ہے امپورٹنس رکھتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام جس کے بجٹ کے اوپر کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، جن سیشنز کے اوپر کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، اس میں کوئی کنسٹرکٹیو بات کر لیں. ان کا پورا طور صرف جو پوری سیشن کے بیچ میں ہے، ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ڈسٹرپشن. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آج کوئی جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو، کوئی جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر کولیپس کر جائے، کوئی جماعت چاہتی ہے کہ سسٹم نہ چلے، تو وہ اس کا نام تحریک انصاف ہے. اس کے لیڈر اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہ سچے دل سے چاہتے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سسٹم کولیپس ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کو کولیپس نہیں ہونے دیں گے. پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا. ہماری افواج اپنا رول پلے کرے گی، اس ملک میں دہشت گردی کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. یہ جو حالیہ دنوں میں ایشوز ہوئے ہیں ان کو بھی حل کریں گے، اور پاکستان میں ایک بہتر جمہوری حکومت جو مہنگائی کا خاتمہ کر سکے، جو لوگوں کو ریلیف دے سکے، وہ حکومت ہوگی. اور ان کے جتنے بھی خواب اور ان کے جو پروپیگنڈے ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر پانی پھیرے گا. پورا نہیں ہونے دیں گے. رائٹ سر.
چلیے آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک آرڈر کر دیا. آپ دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے مخصوص نشستوں کا حلف کرایا جائے. پی ٹی آئی کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ تاکید کی گئی ہے, آرڈر دیا گیا ہے. اب کیا کرے گی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت؟ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ, اگرچہ ایک پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر پہلے بھی آیا تھا اور اب یہ آرڈر تو باقاعدہ آ گیا کہ جی حلف لیا جائے ان مخصوص نشستوں سے, لیکن ڈاکٹر ہمایوں کا اس پہ موقف یہ ہے کہ ایوان نامکمل تھا, صدر کا انتخاب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جب سینٹ کے الیکشنز مکمل ہو جاتے تو صدر کا انتخاب ہوتا. دیکھیے ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن صدر کا ایک انتخاب ہو گیا اور اس وقت وہ صدر پاکستان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا میں بالکل سامنے بیٹھی تھی اور میں وہ الفاظ اور وہ نعرے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, نہ میں کروں گی آپ کے شو پہ جی. لیکن ہمایوں صاحب پیچھے تھے تھوڑا, لیکن جو آگے ان کے دوست تھے وہ انتہائی لوف اور فضول قسم کے جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ریپیٹ نہیں کروں گی جی. اور نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. مجھے آوازیں کسنے اور باجے بجانے اور شور کرنا, وہ اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس ایوان میں ہوتا رہتا ہے اور اس سے لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑتا, لیڈروں کو عادت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ اب اس ماحول کو اگر ایسے ہی چلانا ہے تو پھر تو تصادم ہی ہے اگلے سے. دیکھیے کتنی دفعہ ایسا ہوگا کہ دوسرے جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھیں گے اور یہ گالم گلوچ جو ہے وہ برداشت کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. ان قریب آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی دن جو ہے کوئی اس طرح کا کلیش ہو جائے گا جو ہماری اس وقت صورتحال ہے اس کو کسی صورت بہتر نہیں بلکہ مزید خراب کرے گا. لہٰذا اب جو مرضی, مجھے نہیں پتا اب کیا, آج میں نے دیکھا نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ نے کیا دیا ہے, لیکن وہ پہلے بھی انہوں نے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل نہیں ہوئی اور ایوان اسی وجہ سے جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال مجھے اس ماحول میں لگتا یہ ہے کہ ظاہر ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی صورت بھی پاکستان میں جو ہے سیاسی استحکام نہ آئے. وہ بھی ان کا حق ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ احتجاج نہ کریں. میں نے آپ کو کہا اس سے پہلے اے آر ڈی, ایم آر ڈی اور پتہ نہیں پہلے کتنی تحریکیں اس ملک میں چلی جو کہ جن کے نتیجے میں بڑا انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز بھی حاصل کیے, لیکن وہ مختلف طریقے سے چلتی. دیکھیے نوابزادہ نصر اللہ خان کے نیچے چلی تو کیا ایسا ماحول آپ کو کبھی اس قسم کے اس پائے کے لیڈروں میں نظر آیا کہ وہ اپنے کسی مخالف کو یا ان کی کسی ذاتیات پہ حملہ کرتے یا ان کو اس قسم کی آوازیں کستے؟ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ اب تو ہم سب کو بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی جو ہے اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے تو پھر یہ ایوان کیسے چلیں گے, آپ بتائیے. صحیح ہے, بالکل. اور کیسے, ظاہر ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے اور عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ ایوان چلتا ہے. لیکن میں ہمایوں صاحب, اب تو جیسے میں پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کا حوالہ دے رہا ہوں, آرڈر آ گیا ہے, کیا حلف لیں مخصوص نشستوں کا, اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تو کوئی ماہر قانون جو ہے وہ اس سے آپ پوچھ لیں. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ تو ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. اب اگر ہائی کورٹ کچھ کہتا ہے اور سپریم کورٹ کیا کرتا ہے, آئی ڈونٹ نو. اس کا مجھے آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن ٹو آنسر دیٹ تھنگ. ہویور میں ایک بات ضرور کہوں گا. مجھے یہ بتائیے دانیال چودھری صاحب کہ شیر افضل مروت کو سنی اتحاد کونسل نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سنی اتحاد کونسل ہی کی بنتی ہے, اس پر تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر؟ دیکھیں میرا تو ذاتی رائے میری لی جائے تو میں تو کہوں گا کہ ایسے بندے کو بنانا چاہیے جو کچھ چیز میں سیریسنس رکھتا ہو, جو چیزوں کو سمجھتا ہو اور چیزیں چلانے کو آگے رکھتا ہو. ایسے لوگوں کو جو اس پورے پروسیس کو چلنے ہی نہیں دے رہے اور نہ وہ چاہتے ہیں چلے, نہ ان کی پریفرنس لسٹ میں ہے چلے, تو پھر وہ اس تمام چیزوں کو خراب کریں گے, بہتر نہیں کریں گے. آپ ان سے بہتری کی امید نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی حرکتوں سے سیکھیں گے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ان میں کوئی ریمورس ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج, یعنی آپ کو شیر افضل مروت کے نام پر اعتراض ہے, یہ اعتراض تو نہیں ہے نا کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس ہونا چاہیے؟
دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مجھے تو یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جس کے پاس بھی ہو لیکن تھوڑا سنجیدہ اور سینسیبل انسان ہو, جو جس میں میانہ روی ہو اور جو چیزوں کو کولیٹرلی آگے لے کے جا سکے. کہ ایسے جن کی تھوڑی ذہنی حالت تھوڑی سی تشویشناک ہے بڑی, تو ان لوگوں کو اوائڈ کرنی چاہیے ایسی پوزیشنز دینے سے. بٹ دین اگین what do they sell? What do they have to sell? What do they have to sell people? اللہ کا شکر ان میں کوئی یہ نہیں ہوا کہ یہ کنسسٹنٹ نہ رہے ہوں, یہ ڈے ون سے اسی چیز کے اوپر تھے, آج بھی اسی چیز کے اوپر ہیں. اور انہوں نے جو پاکستان کی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اوور دا کمنگ ایئرز یو ول ریئلائز کہ انہوں نے اپنے ملک کو, اپنی جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا. یہ نفرت کے جو بیج رکھے ہیں انہوں نے بوئے ہیں, انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور آج جب ان کی حرکتیں اور باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کہ جس طرح یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں پارلیمنٹ پہ. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حالیہ انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی. جہانگیر ترین صاحب تو اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کل ہاشم ڈوگر صاحب نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ آئی پی پی جیسا ناکام پروجیکٹ ماضی میں کبھی بھی لانچ نہیں کیا گیا, بے شمار سیاسی خاندانوں کو برباد کر دیا گیا ہے. آج اون چودھری صاحب سے اس بیان سے متعلق اسمبلی میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دینے سے گریز کیا یا جواب دینے میں ناکام نظر آئے. سنیے اون چودھری صاحب سے کیا پوچھا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا. ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی ایک ناکام پروجیکٹ تھا. آپ اس پارٹی کے رکن ہیں, آپ بتا دیں. میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. سر آئی پی پی کا ویسے مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی فورم نہیں ہے, اچھے فورم میں بات کریں گے آپ سے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. چوہان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اون چودھری صاحب نے تو جواب نہیں دیا, آپ جواب دے دیجئے. یہ جو ہاشم ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناکام پروجیکٹ, ایسا ناکام پروجیکٹ ماضی میں کبھی لانچ نہیں کیا گیا اور بے شمار سیاسی خاندانوں کو برباد کر دیا گیا, اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد اللہ بھائی, مجھے یاد ہے کہ جو آج کی بظاہراً سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پاپولر ترین پارٹی جو گردانی جاتی ہے تحریک انصاف, وہ 1996 کے اندر بنی اور 1997 کا پہلا الیکشن انہوں نے لڑا تو پورے پاکستان سے بانی تحریک انصاف سمیت ہر بندے کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. پھر دوسرا الیکشن انہوں نے 2002 کے اندر لڑا, تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کی بشمول بانی تحریک انصاف کی تمام سیٹوں کے سوائے ایک میاں والی کے تمام جگہوں پہ ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں. تو جناب والا, اگر تو اس کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہمارا الیکشن تو پہلا تھا اور الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہمیں انتخابی نشان اور ہماری رجسٹریشن ہوئی. اس میں اگر ہم نے 5-5 کا جناب ٹارگٹ دے دیا قومی اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں, تو اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو کوئی ناکام آپ اس کو جناب آپشن یا ناکام جناب اسٹریٹجی یا ناکام پارٹی نہیں کہہ سکتے. سر لیکن اس میں تو ایک فرق ہے نا, جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ وہ تو ایک جماعت بنی تھی, جماعت بنائی گئی, کچھ لوگوں نے بنائی. اس پہ تو ہاشم ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لانچ کیا گیا اس پروجیکٹ کو. اب لانچ کیا گیا تو پھر تو ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی اگلی بات بھی سن لیں نا جی. اچھا, اس میں اور ہمارے میں ایک اور فرق دیکھیں گے آپ. وہ ایک پاپولر اس وقت جناب ریٹائرڈ کھلاڑی کے طور پر پوری پاکستان کی عوام کے دلوں پہ ایز اے کرکٹر, ایز اے پاپولر لیڈر جناب وہ جانے مانے پہچانے گردانے جاتے تھے. اس کے باوجود اپنے سمیت اپنی جگہ انہوں نے 4 جگہوں سے الیکشن لڑا 1997 میں, سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی. ہم نے جب الیکشن لڑا ہم پاپولر نہیں تھے, ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے جو ملک کے اوپر جو سیاسی حالات اور ریاست کے اوپر آئے تھے, اس میں ہم نے ایک کڑوا گھونٹ پی کر جناب جو پارٹی بنائی تھی. ہماری عوامی پاپولیرٹی نہیں تھی, ان کی عوامی پاپولیرٹی تھی, تو ساری ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. اگلے الیکشن میں بھی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. تو جناب اس کنٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا ہمارا نہیں ہوا. دوسری چیز, اون چوہی صاحب کو حوصلہ رکھنا چاہیے تھا. میں اون چوہی صاحب سے گزارش کروں گا, آپ چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کے,
پورے اعتماد کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ آپ جناب ان ساری چیزوں کا سامنا کریں. اور جہاں تک ہاشم ڈوگر صاحب کی بات ہے، ہاشم ڈوگر صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، ان کی اپنی ذاتی فرسٹریشن ہوگی، اپنی ذاتی ڈپریشن ہوگا. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھتا ہوں اس کے اندر ہم نے پارٹی بنائی تھی ایک مجبوری کے تحت، ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، تو ہم نے ایک سٹرگل کی اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری سامنے آئیں گی اور ہم میدان میں کھڑے ہیں. چوہان صاحب، آپ جس پارٹی کے ساتھ بار بار کمپیئر کر رہے ہیں اس کو 26 سال لگے اقتدار میں آنے میں، تو اب آئی پی پی کے بارے میں بھی یہ سمجھا جائے کہ پھر سے یہ اس کے جو چیف آرگنائزر ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو پارٹی کے سربراہ تھے وہ سیاست چھوڑ کے گھر جا چکے ہیں، یہ کیسے اس کو ری آرگنائز کیا جائے گا؟ اس بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ پارٹی کی سی کی میٹنگ آج سے 20-25 دن پہلے ہوئی تھی الیکشن کے بعد، اس میں سارا تھورلی تقریباً 2.5-3 گھنٹے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور انشاءاللہ اس کو ہم گراس روٹ لیول پہ آرگنائز کریں گے. اور یہ ہم نے خود اپنی مرضی سے یہ پارٹی بنائی تھی. ہمارے پاس وہ پولیٹیشینز کہ جنہوں نے 10 سال سے لے کے 40 سال پاکستان کی خدمت کی، ایز اے صوبائی وزیر، ایز اے وفاقی وزیر، ایز اے ایم این اے، ایز اے ایم پی اے، 2 4 6 دفعہ جو ایم این اے ایم پی اے رہے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ یار ہم ان کی اسٹریٹجی یا پالیسی یا آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ اب نہیں کر سکتے، ان کا بوجھ ہم سر پہ اب نہیں لے سکتے، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، ملک کے ہر شعبے کے خلاف جو طوفان بدتمیزی ہر روز مچا ہوتا ہے، جو تازہ ترین آپ نے سعودی عرب کے خلاف اس جو ایک نیا نمونہ آیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے جو بانی تحریک انصاف نے شدگی چھڑوائی ہے، اور آپ اپنے پلے سے اس کو اتار کے جناب اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں سعودی عرب کے حوالے سے یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اور اس سے بڑی بڑی باتیں میں نے میٹنگز کے اندر سنی ہوئی ہیں، میں نے دو بدو بیٹھ کے بانی تحریک انصاف کی، اس سے بڑی بڑی باتیں سعودی عرب کے حوالے سے اور دیگر ممالک کے حوالے سے. تو یہ اس قسم کی فتنہ گری کے ماحول میں ہم لوگ نہیں چل سکتے تھے. ہمیں ٹھوکر لگی 9 مئی کی، اس ٹھوکر کے بعد ہم کھڑے ہوئے، ہم نے اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا، اس سیاسی پلیٹ فارم پہ وقت اور حالات اور واقعات کے مطابق ہمیں جتنا رزلٹ ملا اس کے بعد انشاءاللہ علیم خان صاحب کی قیادت میں ایک اچھے طریقے سے آگے چلیں. مگر چوہان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا الیکشن ہوتے ہوئے اور 2 مہینے پہلے پارٹی لانچ ہوئی اور کم وقت تھا، اس کے باوجود بھی یہ 5 سیٹیں، یہ برا رزلٹ نہیں ہے، نفرت کا ماحول تھا اور نفرت کا ماحول تھا، چیلنجز تھے، لیکن جو سیٹیں آپ نے سر جی سر میرا سوال لے لینا، میں نے جو کمپیریزن اہم کمپیریزن دیا نا جی 97 اور 2002 کے اندر بانی تحریک انصاف پاکستان کے ہر بندے کا ہیرو تھا. صحیح ہے، پھر بھی اپنی زبان پہ ضبط کرا، ابھی آپ کے پاس کوئی ہیرو نہیں تھا اس پارٹی کے لیے، آپ کے پاس صحیح ہے. میرا سوال اب مختلف ہے، میں دوسرا سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو سیٹیں آپ جیتے ہیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ پھر بھی برا نہیں ہے، ان حالات میں بھی ہم نے یہ سیٹیں جیتی ہیں، لیکن سر اس میں جو جیتی ہیں پلڈیٹ کی رپورٹ آپ نے دیکھی، احمد بلال محبوب صاحب نے کہا کہ 43,000 کم از کم 43,000 ووٹوں سے اون چودھری ہارے ہوئے ہیں. یہ پلڈیٹ کی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ علی اعجاز بھٹر اپنے فارم 45 جو ہیں وہ سارے پورے لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علیم خان کہیں سے بھی جیتے ہوئے نہیں ہیں. جو کچھ خوشاب میں ہوا تھا بھگور صاحب کے الیکشن میں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے الیکشن ڈے پر کیا ہوا. تو سر جیتے کتنے ہیں آپ یہ بتائیں نا. سن لیں بھائی جان، یہ کمپیریزن کریں گے نا، میں سیاسی کارکن ہوں پچھلے 40-45 سال سے. میں اون چودھری میرا چھوٹا بھائی ہے اور میرے بڑا قابل احترام ہے، وہ بیچارہ حوصلہ نہیں رکھ پایا جناب جواب دینے کا. میرے ٹپس پہ ہے آپ کا جناب 85 سے لے کے اب تک کا ہر قومی صوبائی الیکشن ٹپس پہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر ٹپس پہ ہے، ورکر نہیں. ہم نے ہر الیکشن دیکھا ہے. چوہان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت اتنا کچھ قومی سیاست کے افق پر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے سب جماعتیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں. نون لیگ بھی ایون الیکشن پہ جاوید لطیف صاحب بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بول رہے ہیں، پھر IMF کے معاملات ہیں اور قومی ایشوز ہیں بہت سارے، پھر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. یہ آئی پی پی جو ہے وہ ان قومی نوعیت کے مسائل پہ نہ پریس کانفرنس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ ان کے بیانات آتے ہیں، نہ ان کے لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ کیوں غائب ہو گئے ہیں؟ کہیں پر قومی نوعیت کے ایشوز پہ بات ہی نہیں کر رہے. بالکل ایشوز پہ جب بھی کوئی بلاتا ہے میں بھی ریگولر جناب، چلو آپ الیکشن کے بعد پچھلے کوئی 1 مہینے سے جناب وہ ویکلی جناب ہر ہفتے 2-3 شو میں کر لیتا ہوں. پہلے اسے پہلے زیادہ ہوتے تھے، ہر روز 1-2 ہوتے تھے. ہم نے کبھی بھی جناب کنی نہیں کترائی، بالکل میدان میں کھڑے ہیں علیم خان کی قیادت میں، اپنی پارٹی کی پوری پلیٹ فارم پہ ہم پورے گج وج کے کھڑے ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی وہ ایسی جناب ہم وہ نہیں ہے کہ ہم نے جناب بولنا نہیں. اور باقی ہم حکومت کا حصہ ہے،
اور حکومت کی جو اسٹریٹجیز اور پالیسیز ہیں ٹھیک، بڑے اچھے طریقے سے چیزیں آگے جا رہی ہیں. سعودی عرب آیا ہوا ہے یہاں پہ, سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت آئی ہوئی ہے, وزیر اعظم وہاں پر گئے, اب دوبارہ جائیں گے وزیر اعظم اس مہینے کے اینڈ میں, اور پاکستان کا سوچنے دو, پاکستان کی کسی بہتری کی طرف جانے دو. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ چوہان صاحب, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.